اتنا کرسی منگوا لو نا ذرا کرسی منگواؤ یا رات کے مزور کا تارا مغفوری صاحب اور تشریف لے آ رہے ہیں کرسی ایک منگواؤ کرسی اور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ. آپ کے ہاں بلند آواز سے درود السلام پڑھنے کا رواج میرا خیال نہیں ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد اور ابن کثیر کے استاد حافظ ابن قیم نے جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث درج کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے. اس حدیث کو بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگ ابن کثیر ابن تیمیہ اور ابن قیم کو اپنے امام مانتے ہیں اور ابن قیم یہ حافظ ابن کثیر جس کی تفسیر ابن کثیر بڑی معروف ہے ان کے استاذ کی بات کر رہا ہوں اور ابن تیمیہ کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں. اور جلاء الافہام بھی وہ ہے جو میں نے خود مکہ پاک سے خریدی ہے, پاکستان کی چھپی ہوئی نہیں ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی اللہ بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کی آواز میں نہ سنوں. بلغنی صوتہ, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. قلنا بعد وفاتک, یا نبی اللہ پردہ کرنے کے بعد بھی؟ قال بعد وفاتی, فرمایا پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. تو جو ہے آپ کی
کیوں ذرا غور کیجئے گا، ابھی حدیث مکمل نہیں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو، انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، وہ قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، بڑی کام کی چیز ہے اور آپ کو بڑا کام دے گی کہ مصطفیٰ کریم کے غلام درود و سلام پڑھنے والے عالم دنیا میں ہیں، اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی عالم دنیا میں بھی درود و سلام سننے کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور عالم برزخ میں بھی غلاموں کا درود و سلام سننے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پردہ فرما رہے دنیا سے، اور میرے نبی نے فرمایا غلاموں میرا دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی میرا غلام اگر مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو اس کی آواز میں خود سنوں گا۔ سوچنے کی بات یہ کہ یہ درود و سلام سننا اور حیات النبی دونوں کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ پتہ نہیں تھوڑے گالوں پلے پہ کوئی کہتے ہیں جی ہم حیات النبی کو تو مانتے ہیں پر مصطفیٰ کریم کی حیات عالم برزخ تک محدود ہے، وہ عالم دنیا سے واقف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس حدیث سے تو بالکل واقف ہے کہ میرے کریم واضح ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی عالم برزخ میں ہیں، اور برزخی زندگی کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بئی معنی بیان کر رہے ہیں کہ میری برزخی زندگی وہ اتنی پاور والی ہے کہ میں برزخ میں بھی رہ کر کے عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کا درود و سلام سنتا ہوں۔ اس سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس زندگی کی ڈیفینیشن کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود رسول اللہ نے بیان کر دی کہ میری اتنی بے مثل حیات ہے کہ میں عالم برزخ میں بھی ہوں گا نا تو عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کا درود و سلام خود سماعت کروں۔ بات پلے پڑ گئی۔ اور یہ حیات بعد ممات صرف انبیاء کے لیے قاعدہ قانون نہیں ہے کہ نبی ہی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ عالم دنیا سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے میں اگلی بات کروں، یہی جناب والا حافظ ابن قیم ان کی دوسری کتاب کتاب الروح پڑھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تو انہوں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ ایک شخص نے اتار لی، اور جب آپ شہید ہو چکے تو رات کو خواب میں ایک ساتھی کو ملے، فرمایا میں تیرے خواب میں آیا ہوں، اس کو صرف خواب نہیں سمجھنا، میں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، فلاں شخص نے اتاری ہے، نشانی یہ ہے کہ پڑاؤ کے آخری کنارے پہ اس کا خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑے کے پاؤں میں لمبی رسی موجود ہے، اس نے میری وہ زرہ رکھ کے اوپر کچاوا رکھا ہے، اوپر دیچکا رکھا ہے، خالد بن ولید کو صبح جا کے کہنا کہ اس سے میری وہ زرہ واپس لے لیں، اور جب مدینے پہنچو تو صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کرنا امیر المومنین اتنا اتنا مجھ پہ قرض ہے وہ اتار دیجئے، اتنے اتنے میرے غلام ہیں وہ آزاد کر دیجئے۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے جا کے خالد بن ولید کو کہا جناب حضرت ثابت بن قیس رات کو میرے خواب میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میری زرہ فلاں نے اتار لی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ تو بات خواب کی ہے۔ خالد بن ولید جیسے جرنیل نے، مسلمانوں کے کمانڈر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات تو خواب کی ہے۔ گویا خالد بن ولید بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب عالم برزخ میں بھی رہ کر کے عالم دنیا سے واقفیت رکھتے ہیں۔ تو خالد بن ولید گئے، دیکھا کہ اسی طرح جناب گھوڑا بندھا ہوا ہے، پاؤں میں لمبی رسی بھی ہے۔ اب یہ چیزیں سن کے نا کئی میڈیائی ریسرچر سن کے نا وہ بیماری بن جاتی ہے نا، وہ سمجھ ایک کہاوتاں پہ کردہ میں کہ توڑے ابیاں دے بھی ابیاں جنہ دا میں حوالہ دیندہ پہ
کیا بات ہے جی ہاں، علی صاحب، کیا بات. یہ حافظ ابن قیم کی بات کر رہا ہوں، آج کے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ابن کثیر کے استاد ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. بات پہلے پڑھ گئی کہ نہیں ہے؟ تو سامعین عزیز شام، صبح خالد بن ولید گئے، اسی طرح گھوڑا بندھا ہوا، اسی طرح کچاوا پڑا ہوا، اسی طرح جناب والا اوپر دیج کر رکھا ہوا. تو گویا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی برزخی زندگی ایسی ہے کہ وہ عالم برزخ میں رہ کر کے بھی عالم دنیا سے واقف ہیں. تو سامعین عزیز شام، بات طویل ہو گئی ہے، یہ اس لیے آپ کی خدمت میں دو حدیثیں پیش کر دی ہیں کہ اس طرح غلامانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ نبی پاک سن بھی رہے ہیں اور خوش ہو بھی رہے ہیں. باقی ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے درود پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حضور کی حدیث ہے، یہ بھی حضور کی حدیث ہے. بات سمجھ آئیے نا، دونوں حضور کی حدیثیں ہیں. بات پلے پڑ گئی ہے نا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں. فرق دلائل الخیرات شریف کی حدیث نے کر دیا. حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارف، محبت والوں کا درود و سلام میں خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. یہ مطلب ہے پڑھ دے سارے ہیں، خود کدھر سن دیں وہ اہل محبت ہی ہیں. سمجھ کوئی نہیں ہے، اہل محبت کا خود سنتے ہیں، باقیوں کو پہنچایا جاتا ہے. تو 1400 سال سے محبت والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور خود سنتے ہیں. اس لیے اس عقیدے کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، علماء عزیز شام، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت، مربی و مشفق اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت، برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر شمس الزمان قادری دامت برکاتہم القدسیہ، استاذ الحفاظ حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری مختار غفوری صاحب جو میرے ساتھ تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے. خطیب جامع مسجد حاضہ، خطیب شہر عزت معاب حضرت قبلہ علامہ مولانا سعید احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر حضرات علماء عزیز شام جن کے اسماء گرامی سے واقفیت نہیں ہے، اللہ سب کو خیر و برکت دے. اور میں شکر گزار ہوں سوادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ عمر حسان ہاشمی صاحب، آپ چندر کے شریف سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے. مجھے تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے خطیب صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ آپ کی پتلی حالت دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ موضوع کوئی آپ سنیں گے یا کوئی آپ کی توجہ رہے گی. تو ابھی بھی چانس ہے اگر اس کو چینج کر لیا جائے تو، یا وہی کرنا ہے، وہی کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے، نہیں کوئی نہیں مسئلہ یاد. سامعین عزیز شام، مجھے محترم سعید احمد رضوی صاحب نے جو پابند کیا ہے اس کے مطابق چند گزارشات کرتا ہوں. توحید و رسالت کے حوالہ سے انہوں نے موضوع ذمہ لگایا ہے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے دیانت داری سے میری بات سننی. یہ ذرا آپ نے مہربانی کرنی. میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. توحید
کیا ہے؟ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ ان کو ذرا غور سے سن لیجئے تو انشاءاللہ بعد میں مضمون سمجھنے میں آسانی رہے گی آپ کو۔ بنیادی طور پہ توحید کی بڑی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید تحریم۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود مانا جائے اور اس کی وحدت مطلقہ پر کامل ایمان رکھا جائے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ میں ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ واجب الوجود کا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، واجب الوجود کا مطلب واجب الموجود۔ واجب الموجود اس کو بھی آسان کر دوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ بات پلے پڑے گی کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو اللہ کی وحدت مطلقہ پر کامل ایمان بھی رکھے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہے۔ دوسری بڑی قسم توحید کی ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ یکتا عبادت کے لائق اللہ کی ذات کو جانا اور مانا جائے۔ اور توحید تحریم کیا ہے؟ توحید تحریم یہ ہے کہ نظر اور تحریمات اللہ کے لیے خاص جانے اور مانے۔ مزید ان کو کھولتے ہیں، یہ بڑی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید تحریم۔ اب جو ان تین قسموں میں سے پہلے بڑی قسم ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کی پھر آگے چار قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات یہ ہے، نہیں فی الحال انہوں نے چپ رہن دے، نہیں توجہ ماشاءاللہ میں ویکھ رہا کہ بالکل پوری توجہ نال سنیں۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی و ہمسر نہیں، نہ اس کے بیوی، نہ بچے، نہ والدین۔ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہم پلہ برابری کرنے والا نہیں۔ توحید فی الذات کے بعد ہے توحید فی الصفات، اللہ کی جو خاص صفات ہیں۔ یہ لفظ خاص میں نے بطور خاص بولا ہے، یہ آگے جا کے سمجھ آئے گی آپ کو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے صرف توحید کا نام سنا ہوا ہے، توحید 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 توحید، وہ گونگلو دے گونگلو ساری زندگی، نہ توحید دا کو معنی پتا، نہ توحید یہ کو قسمہ پتا، نہ کدی توفیق ہوئی ہے، تو جناب توحید دا نام لے کے لوگ کتنی وارداتاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی جو خاص صفات ہیں اس میں میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح توحید فی الافعال، توحید فی الافعال یہ ہے کہ اللہ کے جو خاص افعال ہیں اس میں میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فرماتا ہو جا تو وہ
ہو جاتی. اسی طرح توحید فی الاسماء، اللہ کے جو خاص اسماء ہیں، اللہ کے جو خاص نام ہیں، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ کا ہم نام جانتے ہو؟ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے. تو یہ توحید ربوبیت کی بنیادی 4 قسمیں ہیں. پھر جو 3 بڑی قسموں سے بڑی جناب والا دوسری قسم توحید الوہیت تھی. پھر توحید الوہیت کی آگے پھر 5 قسمیں ہیں. توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، توحید فی الدعا. توحید فی الخلق یہ ہے کہ کائنات کا خالق و مالک بالذات اللہ ہے اور کوئی نہیں. اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور توحید فی الخلق کے بعد توحید فی العبادت، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے، یکتا عبادت کے لائق ہے. اور توحید فی القدرت کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق متصرف بالذات ہے اور کوئی نہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. یہ ویڈیو بس ایک جگہ سٹل میری طرف کھڑے کر دیں اور آپ تشریف رکھیں، اس کو گھمانا نہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. محبوب فرما دیجئے کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ. تو توحید فی القدرت کے بعد توحید فی العلم، اس میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بالذات بالقل اور بالقدرت ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں میرے رب کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اس کے بتائے بغیر کوئی غیب. اب لفظ اس کے بتائے بغیر یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی، بس سنتے جائیے. اور 5ویں قسم جو ہے وہ ہے توحید فی الدعاء، فلا تدعو مع اللہ احدا. جملہ دعاؤں کا حقدار اللہ ہے کہ ساری دعائیں اسی سے کی جائیں. دعا اللہ سے کی جائے گی، نہ کسی نبی سے دعا کی جائے گی، نہ کسی ولی سے. دعا کروانا اور چیز ہوتی ہے، دعا کرنا اور چیز ہوتی ہے. جس طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت بلال بن حرس بارش نہ ہونے کے باعث قبیلہ مزینہ کے سردار ہیں، سیدھا قبر رسول پہ چلے گئے اور قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. یا نبی اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہے، اللہ سے آپ دعا کریں کہ بارش نازل ہو. اب یہ دعا جا کے صحابی نے حضور سے نہیں کی، دعا کی درخواست کی ہے. تو کیا سمجھ کے کی ہے؟ حضور کو وسیلہ سمجھ کے کی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کی ہے کہ حضور سن بھی رہے ہیں، بات سن بھی رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا فرما بھی رہے ہیں. اور دعا تو حضور آج بھی کر رہے ہیں. صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث، صحیح الرجال حدیث جو شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لائے، اور اس کے علاوہ کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم بھی لاتے ہیں، اور مجموع الزوائد کے اندر امام نور الدین حسمی بھی اس کو لاتے ہیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. میں تمہارے لیے میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سناتے ہو. وفاتی خیر لکم، میرا پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ بھی تمہارے لیے، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُم، میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں. فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ. اگر میں تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں حمد اللہ کی کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍ، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا.
اور اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپ جناب والا سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب نبی آپ اپنے خاصوں کے لیے اور اپنے عامی مومنوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اگر ذم کی نسبت حضور کی طرف کی جائے تو زیادہ سے زیادہ معنی یہ کیا جائے گا کہ آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کے لیے استغفار کریں اور سارے مومنین و مومنات کے لیے بھی استغفار کریں۔ اب الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس آیت کا ناسخ ثابت کرے اور اس آیت کو منسوخ ثابت کرے۔ نہ یہ آیت حکماً منسوخ ہے نہ تلاوتاً منسوخ ہے، تو قیامت تک اس کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے کہ مصطفیٰ آج بھی امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ پانی لیجئے۔ بات پلے پڑ گئی آپ کی۔ پھر توحید تحریم کی آگے پھر دو قسمیں ہیں۔ بات پلے پڑی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ توحید تحریم تیسری بڑی قسم، اس کی آگے پھر دو قسمیں، جس طرح توحید فی ذات کی 4 قسم، جناب والا توحید ربوبیت کی 4 قسمیں تھی، توحید الوہیت کی 5 قسمیں تھی، اسی طرح توحید تحریم کی پھر 2 قسمیں ہیں، توحید فی الحلف، توحید فی النذور۔ توحید فی الحلف یہ ہے کہ جب بھی حلف اٹھایا جائے گا، قسم اٹھائی جائے گی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے اٹھائی جائے گی، اے ابے دی قسم تے، اماں دی قسم تے، پیران دی قسم تے، یہ بالکل فضول ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ ہاں، اس قسم کا کوئی دین میں اعتبار نہیں۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ کی ذات و صفات سے اٹھائی جائے گی۔ اور دوسری توحید فی النذور، توحید تحریم کی دوسری قسم توحید فی النذور۔ نذور مطلب کیا ہے؟ منت ماننا، نظر ماننا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ ایصال ثواب اور نظر کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب شریعت سے ثابت شدہ عمل ہے، بات سمجھئیے۔ نظر اللہ کے لیے خاص جانے اور مانے۔ اب یہ ہم جو کہتے ہیں فلاں کی نظر ہے، یہ میں شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اس نظر کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں لفظی اشتراک کی وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی بولے ہیں، اپنے بندوں کے لیے بھی بولے ہیں، لفظ ایک جیسے ہیں، معنی بھی ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ نظر جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی اور ہوگا، اور وہی نظر کا معنی اگر وہی نظر اللہ والوں کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی اور ہوگا۔ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ سامعین زید شام، جو آپ اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، یاد رکھیں اس کا معنی ہے بطور عبادت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت۔ اور جو اللہ والوں کے لیے نظر مانتے ہیں اس کا معنی عبادت نہیں، مقصد عبادت نہیں، مقصد ہدیہ اور تحفہ ہے۔ بات پلے پڑ گئی؟ جس طرح قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں کہ لفظ ایک جیسے ہیں دونوں طرف، لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معنی ایک ہے لیکن مفہوم میں، تفہیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں آیات پڑھنے لگا ہوں، دیانت داری کے ساتھ آپ نے قرآن سننا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ عقیدہ کس کا سچا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جتنی توحید کی اقسام میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، یہ تمام اقسام آج سے پہلے آپ نے سنی ہیں؟ بس صرف توحید کا نام لینا بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ پڑھی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی ہیں، قدرے سمجھایا بھی ہے، مزید اس کو کھول کے میں آگے سمجھاتا ہوں۔ ذرا عقیدہ سنیے ہمارا کیا ہے، ذرا آئیے لفظی اشتراک دیکھیے۔ اللہ کا قرآن، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ إنه هو السميع البصير
فرمایا اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا اللہ دیکھنے والا۔ اب دیانتداری سے ذرا بتائیے کہ سمیع اور بصیر یہ دو صفتیں ہیں میرے رب کی، اگر یہی دو صفتیں اللہ کے غیر کے لیے بولی جائیں تو جناب والا پڑوسیوں کے عقیدے کے مطابق تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن آئیے قرآن میں خود رب فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا، لفظ بھی ایک جیسے، صیغے بھی ایک جیسے، معنی بھی ایک جیسے۔ دیانتداری سے بتاؤ کہ ٹکراؤ ہے یا نہیں، تضاد ہے یا نہیں، لیکن یقینی بات ہے جب تک ہمارے والا عقیدہ نہیں ہوگا یہ کبھی تضاد ختم نہیں ہوگا۔ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ کے بندے بھی سمیع و بصیر ہیں، اللہ ذاتی طور پہ سمیع و بصیر ہے، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر ہیں۔ دیکھتا سنتا وہ بھی ہے، دیکھتا سنتا بندہ بھی ہے، لیکن فرق ہے وہ دیکھتا سنتا جناب والا ذاتی طور پہ ہے، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے ہیں۔ مزید آگے چلیے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف الرحیم مانو تو بظاہر شرک بن جائے گا، بظاہر ٹکراؤ ہے، تضاد ہے۔ لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب کو رؤوف بھی بنایا گئے، رحیم بھی بنایا ہے، اور یہاں فرمایا عزیز بھی بنائے گئے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں فرمایا انت العزیز الحکیم۔ اب اللہ بھی عزیز ہے، رسول اللہ بھی عزیز ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، رسول اللہ بھی رؤوف ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے۔ آگے سنیے سورہ توبہ پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 59 پڑھنے لگا ہوں، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا اے محبوب نبی، اے محبوب نبی کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس پہ راضی ہو جاتا جو کچھ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جو کچھ میرے رسول آپ نے عطا فرمایا۔ اب اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے چلیے جناب والا یہی سورہ توبہ کے آیت نمبر 74 ہے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ۔ اے میرے محبوب نبی کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے؟ ہن جڑا ہو سی منافق اس نو ہو سی خارش، جڑا ہے مومن او کھل سی۔ ہن آپ دل کل فیصلہ لے لو مومن کون تے منافق کون ہے، بیان قرآن دا اگر یقین آوے اے مسجدی الماری چو قرآن کڈو تے آیت ویکھو تے اپنے اندروں بےایمانی کڈو۔ پھر آیت پڑھنے لگا وہاں یہ سورہ توبہ وے آیت نمبر 74 بھی وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔
اونچی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو. آج دعوت فکر دے رہا ہوں, عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ سورہ توبہ ہے, آیت نمبر جناب والا آیت نمبر 74 ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نبی, کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ اس کو اللہ نے غنی کیا اور میرے رسول آپ نے غنی فرمایا؟ اب اللہ بھی مغنی ہے, رسول اللہ بھی مغنی ہے, اللہ بھی غنی فرماتا ہے, اللہ کا رسول بھی غنی فرماتا ہے. اور آگے چلیے 22واں پارہ ہے, سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 37 ہے. اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اے میرے محبوب نبی, جب آپ نے اپنے غلام زید سے کہا, کون سا زید؟ انعم اللہ, جس پہ اللہ نے بھی انعام فرمایا, وانعمت علیہ, جس پہ آپ نے بھی نعمتیں فرمائی. ذرا توجہ کرنا, میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں, بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں, ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا. آج میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں وہ بھی ہم بھی سب یہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہتے ہو نا, اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب میں اور آپ انعمت کے لفظ اللہ کے لیے بولتے ہیں سورہ فاتحہ میں, لیکن 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں یہی انعمت کے لفظ اللہ نے خود مصطفیٰ کے لیے بولے گے. اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. گل پلے پہیے کوئی. اب یہ انعمت کے لفظ خود اللہ بول رہا ہے, کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. اے محبوب, جب آپ نے غلام زید سے کہا, کون سا زید؟ انعم اللہ, جس پہ اللہ نے بھی انعام فرمایا, او انعمت علیہ, جس پہ آپ نے بھی نعمتوں کی بارش فرمائی. کون دسو کو گل پلے پہیے کوئی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ عطا فرماتے ہیں, تو یہ قرآن مجید کی آیات سپورٹ کر رہی ہیں. اور آگے چلیے جناب والا, سورۃ الحج ہے, آیت نمبر 17 ہے. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ علی کل شیء شہید. فرمایا ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب دوسری طرف سورۃ النساء پڑھنے لگا ہوں, آیت نمبر 14 پڑھنے لگا ہوں. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا محبوب, وہ گھڑی کیسے ہوگی, وہ سما کیسا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے. پر تیری شان سب سے جدا گانا, تو اپنی امت کا بھی گواہ, تو ساری نبیوں کا بھی گواہ, ہر نبی کی ہر امتی کا بھی گواہ. اور گواہ رکھو ہی نہ دے سر, تو قرآن بھی گواہی کون دے سکتا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی. جڑا اکھ نال ویکھے تے کان نال سنے, جے تین اللہ کان آج دیتے ہیں تو حضور دی سماعت تے گلاں کیوں کردا ہے؟ تین اللہ کھاج دیتی ہیں تو حضور دے ویکھن تے اعتراض کیوں کردا ہے؟ ذرا توجہ کرو, یہ اللہ کا قرآن ہے. اور آگے چلیے پڑھوں قرآن. آج جناب والا سورہ بقرہ پڑھنے لگا ہوں, آیت نمبر 107 پڑھنے لگا ہوں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
یہ جناب والا سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 107 ہے. پوری توجہ کرنا، دیانتداری سے سننا، اللہ کا واسطہ بات دیانتداری سے سننا، بعد میں ویڈیو بھی دیکھنا، چیک کرنا، پھر فیصلہ کر لینا. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 107 ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، نصیر نہیں، مدد کرنے والا نہیں. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں فرمایا تمہارا کوئی ولی نہیں. دوسری طرف سورہ مائدہ پڑھ لے، آیت نمبر جناب والا، آیت نمبر اللہ کا قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 55 پڑھ لے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والذین آمنوا. تمہارا ولی اللہ بھی ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے، تمہارے ولی مومن بھی ہیں. اب میں غور چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، دیانتداری کا تقاضا کروں گا. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں فرمایا میں اللہ بھی ولی، مومن بھی ولی، نبی بھی ولی. فرق کرو تاکہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو. پھر جناب والا سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں فرمایا فلا نصیر، میرے علاوہ کوئی نصیر نہیں، میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. نصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصرت کرنے والا. میرے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 ہے. لیکن آج جناب سورہ مائدہ آیت نمبر 75 پر سورۃ النساء آیت نمبر 75 پڑھ صحابہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. جب صحابہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا. سورۃ النساء. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. سورۃ النساء ہے. توجہ ہے بھائی. حضرت کدھر بندے ہو؟ کیڑے قاری صاحب؟ تو قاری صاحب اتھے ہی آونا. توجہ توجہ کوئی نہیں ہے. ہون اٹھنا نہیں ہے کسی یہ پتہ ہے اس تقریر تے محنت کتنی ہے. ایک کوئی جعفر قریشی عمران آسی نہیں ہے، ایک غفران شیلوی ہے. پلے پہیے کوئی نہیں، سوجے کوئی نہیں. اس تے محنت چاہیے دی ہے. یہ نہیں بھئی ایک کہانی شروع کرو، دوجی ختم ہوئے، تریجی ایک واقعہ چکو، وہ ختم تو دوجہ چک لو. ہاں بس ایک دوجہ دے پھر چکی رکھو، اور تو شہر ہی کوئی نہیں. قرآن سنو. ہاں اس کو ذرا نوٹ کرو. الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق ہے لیکن ادق ہے، دقیق ہے، اس پہ محنت چاہیے. یہ ساڈا مذہب ٹپیاں والا مذہب نہیں ہے. ٹپو قسم دے خطیب تو سم پالے ہوئے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ قرآن سنو. اس لیے یہ دیکھیں میں جو آیات نمبر 7 بتا رہا ہوں اس پہ بڑی حاضر دماغی چاہیے. ایویں نہیں، اس تک بڑی ساری محنت ہوئی ہے. یہ تو تن پتہ تاں لگ سی بھئی ساری تقریر سن کے پھر آیتاں ڈھونڈیو نا، پھر کریو سنو یاد، پھر پوسیبل. توجہ ہے کوئی نہیں. اس لیے یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہے. ذرا توجہ، پوری توجہ چاہوں گا. ذرا توجہ نہیں، پوری توجہ. اب دیکھیں نا علامہ صاحب اٹھے، میری توجہ تقسیم ہو گئی ہے، میرا ردم ٹوٹ گیا ہے. توجہ ہے نا. ذرا میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں. آج جناب والا ذرا توجہ کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں کیا فرمایا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی نصیر نہیں، اور دوسری طرف جناب والا سورۃ النساء آیت نمبر 75 صحابہ کا عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے ولی بھی عطا فرما اور اپنی جناب سے مدد کرنے والا بھی عطا فرما۔ اب میں بطور چیلنج ٹھوک بجا کے جناب چیلنج کر کے بات کرنے لگا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اس قاعدے کلیوں کو توڑ کے دکھائے۔ پاکستان میں کانٹا چھانٹا کوئی بڑا سے بڑا عالم بلا لینا، اسے ذرا وضاحت کروا لینا، پہلے میری ویڈیو سنا لینا۔ یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ یہاں صحابہ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، یا اللہ مدد کا عقیدہ رکھتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں صحابہ اس مقام پہ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، مددگار مانگ رہے۔ اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں مدد کرنے والا عطا فرما۔ میں کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین جے عمران خان آر پڑھ سو تے کدی سمجھ نہیں آن لگی تے جے سارا قرآن سامنے رکھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ سو تے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا حقیقی مفہوم سمجھ آسی بھی مطلب کے وے۔ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا سے اللہ والے مدد نہ کر سکتے ہوتے تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 کیسے کدھر جائے گی؟ میں کیا ہوں جڑا بن جرت کر، اب لگا شرک کا فتوہ صحابہ پہ۔ اگر یہاں بھی ٹھنڈ نہیں پڑی تو مزید تسلی کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 پڑھ لے، آیت نمبر 125 پڑھ لے، دونوں آیتیں، پھر تیسری آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 پڑھ لے۔ بلکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بدر میں بھیجے۔ رکھو انہ دے شرط قرآن، پچھو پہلے پچھو بھئی فرشتے اللہ نے یا اللہ دی مخلوق کے، آکسن اللہ دی مخلوق کے، انہاں کو ہون چاک قسم کیا فرشتے مدد واسطے بدر اچ آئے آئے کہ کوئی نہ آکسی آئے آئے، اس نے آپ کو اللہ تو علاوہ مدد کر کوئی نہیں سکتا تھا، فرشتے جڑے آئے انہ دے بارے عقیدہ کے سبحان میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم جب عام لوگوں کو مولوی بے وقوف بناتے ہیں۔ میں تصویر کے دونوں رخ دیانتداری سے وگرنہ میں ایک ہی رخ پیش کرتا جاؤں نا۔ یہی بیماری ان لوگوں میں ہے، وہ پہلے والی آیت جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں، اب دوسری آیت پڑھتے نہیں ہیں۔ میں دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں ڈنڈی نہیں مار رہا، بےایمانی نہیں کر رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیانتداری سے یہی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں وہ مولوی صاحب بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب تصویر کے ایک رخ آپ کو دکھاتے ہیں، دوسرا جان کے نہیں دکھاتے۔ اگر دیانتداری سے پڑھیں تو ان سے پوچھو کہ بھائی ہمیں نہ سیالوی ساڑی قبر چانا تا نہ مولوی صاحب تو سانا، اسا اپنی قبر صدی کرنی ہے، اپنے مان اللہ سو بدر اچ فرشتے آئے آئے انہوں کو بھی اللہ چاہوے تے ایک جھٹکے نال سارے کفر نو اڑا دے وے، اے مدد واسطے فرشتے کیوں آئے نے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی الجھن والی اور کوئی سادے سے سادہ۔ ایون کہ جناب جو نوجوان ہمارے سکولوں میں پڑھتے ہیں 10ویں کی اسلامیات کے اندر پوری سورہ انفال ہمیں ترجمہ موجود ہے، وہ آپ پڑھ، اس میں تو کوئی ابہام کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی جناب جب میں ہوں جناب میں سینہ کھول لوں آ جاؤ، بڑک مارن دی ضرورت ہی کوئی نہیں مجھے،
میں بالکل دیانتداری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے قرآن مجید کو سمجھو، تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ کے سمجھو، پھر تمہیں عقیدہ سمجھ آئے گا۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کرنے والا، اور دوسری طرف خود جناب صحابہ کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ اللہ سے مدد نہیں، مددگار مانگ رہے ہیں، مدد کرنے والا مانگ رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں، اور آیت نمبر 125 میں، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 میں، یہاں پہ خود اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کان ادھر پکڑو ادھر پکڑو، جواب کوئی نہیں۔ بھئی اللہ خود مدد کرتا ہے نا، حقیقی مددگار اللہ ہے نا، اے وچ فرشتے نو کیوں رکھیا؟ فرشتے بدر میں آئے کہ نہیں آئے؟ اچھی بولو۔ اور میں وہ حدیثیں نہیں پڑھتا کہ صحابہ نے خود بیان کیا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جناب والا ایسے ایک بندہ کھڑا اس کی گردن جناب والا گر پڑی، فرشتے کام دکھایا نا آپ۔ اگر اس میں بھی آپ اختلاف کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جناب والا صرف ان کی حوصلہ افزائی کی تلواریں نہیں چلیں، گال سدھی جائیے، سدھا قرآن نال فیصلہ کرو، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے کرن کیا ہے سنے دس قرآن کہتا ہے مدد کر۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہون دسو فرشتے اللہ نے یا غیر اللہ نے؟ بل عباد مکرمون، اللہ فرماتا ہے یہ میرے مکرم بندے ہیں۔ کلمہ و سارا مصطفیٰ دا پڑھ دینا، سمجھے کوئی نہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں۔ اب اللہ نے بھیجے تو بھائی بالکل واضح ہو گیا حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے، رجال الغیب کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ کرتے ہیں۔ بات پلے پڑیے، یہ تو قرآن۔ اللہ اکبر۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کبھی سورہ طارق کی آیت نمبر 4 پڑھ لو۔ یہ تمہارا محافظ اللہ ہے یا فرشتے ہیں؟ حقیقی معنی میں اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے واہ سبحان اللہ۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یہ کیا ہے؟ جی میں تے حدیث پڑھی کوئی نہیں ہے جیتا، بات پلے پڑ گئی اللہ۔ اور آگے چلو، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 286 ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، کیا انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ جب تو ہمارا مولا ہے تو تجھ سے عرض کرتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں پہ ہماری مدد فرما، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے۔ پتہ چلا مولا مدد کرنے والا۔ اب ایک طرف اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، اس لیے تجھ سے دعا کرتے گئے کہ تو ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرما۔ اب اللہ کے لیے لفظ مولا بولا۔ دوسری طرف سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماتا ہے ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ بھی مولا، اللہ بھی مولا، نبی بھی مولا۔ تو میرے نبی نے اگلی گل کر دی تھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو
جس کا میں مولا اس کا، اونچا بولو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور ہمارے نزدیک صرف علی مولا بھی نہیں، ایک قوم ہوئے جس جنابے والا استجنابے والا سٹینڈ لے لیا اللہ مولا، دوجی قومیں انہیں گڑی پچھو لکھ دیتا علی مولا. میں آکے تو آپس سے چل کے رہو، اساڑا کیدا اللہ بھی مولا، علی بھی مولا، نبی بھی مولا، ہر ولی بھی مولا. میرے نبی کا ہر صحابی مولا، اور صرف علی مولا نہیں، صدیق بھی مولا، عمر بھی مولا، عثمان بھی مولا. آخر جی او کے میں کہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اللہ فرماتا ہے میں مولا، جبرائیل مولا، تمام صالح مومن مولا. میں آکھے جب تمام صالح مومن مولا ہیں تو صدیق تو ود کے کیڑا صالح وے، عمر تو ود کے کیڑا صالح وے، عثمان تو ود کے کیڑا صالح وے، علی تو ود کے کیڑا صالح وے. بات پلے پڑیے. ہوں دسو اللہ بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، علی بھی مولا، نبی بھی مولا، فرق کی میں کرے سبحان اللہ. واہ بھائی واہ بھائی. اتنی آیت میں پڑھیاں ان کو گل پلے پہ گئی ہے. اگر اجازت دیو تو اور پڑھا. آج جنابی والا سورۃ الانعام پڑھیے، آیت نمبر 59 پڑھیے. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اتھے بھی ڈنڈی ماری جاندی. تصویر دیکھ رو اے ظلم عظیم ہے، لوگوں نے بے وقوع بنایا جا رہا ہے. اتھے بھی تصویر دیکھ رو کیویں او جی ویکھو اللہ تو علاوہ غیب جاندا کوئی نہیں. اچھا جی کتھے لکھے ہوا؟ اے جی سورۃ الانعام وچ لکھے ہوا اللہ فرماندا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب دی کوئی اللہ کولن، اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندا. ہن جے ساڈا سادہ بندہ سندا نہ سنی آدا یار گل تے ٹھیک ہے، مولوی پڑھدا تے قرآن پہ نالو دوجی آیت سورۃ الاعراف دی پڑھ لے سن. دیکھو جی اللہ تعالیٰ حضور دے زبانی اکھوایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا علم الغیب. سونے تو خود اعلان کر بے میں نہ میرے کول غیب دے خزانے تا میں نہ میں علم جان. میں دعویٰ نہ کردہ کہ میرے کول خزانے نے تا میں غیب جاننا. لا اقولو قل معبود تو فرما لا اقولو کہ میں نہیں آخدہ او آکھدہ. سمجھ کوئی نہیں آئی، توجہ کوئی نہیں آئی. اللہ اکبر. توجہ ہے کوئی نہیں. آکھی او کیویں آکھدہ یہ کتھے لکھیا؟ میں کہ بھی قرآن وچ لکھیا. آکھی او کتھے لکھیا؟ میں کہ تساں دو آیتاں پڑھ دیو نا قوم نوں بے وقوف بنانا واسطے، تو میں تساں بے وقوفاں نوں بھی سیاںا بنانا واسطے دوجی آیت دو پڑھدا. اے تصویر دا رخ ویکھے نا، اے دو آیتاں پڑھ کے قوم نوں، ہن عوام بیچارے دی غلطی کوئی نہیں نا، اے دو آیتاں پڑھ کے قوم نوں بے وقوف بنانا. دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماندا اے سونے تو خود اعلان کر کہ تو غیب نہیں جانتا. ویکھو اللہ بھی آکھدا، نبی بھی آکھدے، تساں آکھدے نبی غیب جان دے. تو میں کہ ساڑی کول پوچھو بھئی اساں کیوں آکھدے ہیں؟ ہن دو آیتاں میں او تصویر دا پہلے رخ پڑھیاں اے ہن میں تصویر دا دوجا رخ تو اس وچ میں دو آیتیں پڑھن لگا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. بات پلے پئی ہے کوئی نہیں. میرا اللہ فرماندا میری شان نہیں میں ہر ایک نو غیب عطا فرماواں نہ یجتبی میں چن لینا اپنے رسولنو. یہاں من بیانیہ کا ترجمہ کریے کیونکہ سارے نبی چنے ہوئے ہیں. یجتبی میں غیب واسطے چن لینا میں کہ کوئی اور چنا ہوئے ہووے نہ ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم تے ہیں نہیں ہیں جنہ دن آئی ہیں مجتبہ.
ذرا توجہ ہے کوئی نہیں؟ تے میں کہ جو کوئی مذہبی جن بیٹھا تے وہ بھی ذرا توجہ نال سنے. سورہ جن دی آیت نمبر 27 پڑھن لگا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب اے ہن مولوی تھے بھی ڈنڈی ماردا. اوے جی قرآن آکھدا کتھے آدا سورہ جن چاہدا آیت نمبر 27. تے میں کہ تو تے جن والے کم نہ کرنا. میں کہ عالم الغیب تے آیت ختم ہو گئی ہے. او جی عالم الغیب اللہ. ہن قوم نو بلوایا بولو غیب دا عالم کون؟ اکھے اللہ. تے میں کہ اگے کس پڑھنا؟ ایک ہی آیت ہے. دیانتداری کرو یار, بے ایمانی کیوں کر رہے ہو؟ عالم الغیب اللہ. میں کہ جڑا انکار کرے وہ کافر ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. جڑا عالم الغیب اللہ نہ منے وہ کافر ہے, وہ قرآن دا منکر ہے. تے جڑا اگلا ایسے نہ منے وہ کتھوں مومن ہویا؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عالم الغیب کون؟ بولو اللہ. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. توجہ ہے کوئی؟ اپنے پسندیدہ رسولن غیب عطا فرمانا تو ساری اس دے پسندیدہ نے. گل پلے پہیے کوئی نہیں. میں کوٹلی آزاد کشمیر ایک دفعہ تقریر پہ کر رہا تھا, ایک بندہ بچوں کھلو گیا. اس آکھیا ویکھو جناب بات ہے وے جدوں اللہ نبی نو غیب دے دیتا تو پھر ہون وہ غیب رہے ہی نہیں تو تسا ان کیوں آدھے ہو نبی غیب جان دیں؟ توجہ ہے نا. ادن جدوں اللہ نبی نو عطا فرما دیتا وہ تو غیب نہیں رہا, حضور دے علم چاہ گیا. تو ہن کیوں آکھ دیو اللہ غیب جان دا, مصطفیٰ کریم غیب جان دیں؟ جلے اللہ مصطفیٰ نو دس دیتا, علم عطا فرما دیتا تو ہون تو غیب رہے ہی نہیں, تو ان کیوں آدھے ہو نبی غیب جان دیں؟ میں کہ جے اللہ نے نبی نو عطا فرما دیتا تو وہ ہون غیب نہیں رہا, اسا نہیں آکھنا نبی غیب جان دیں. تو میں نے ایک کھو ان کیوں آکھ دیو اللہ غیب جان دا؟ اللہ بھی تو سارا کچھ جان دا. سمجھ کوئی نہیں آئی گل پہلے پہیے کوئی نہیں تو ان سمجھ آئی. میں پھر پرت کے آکھ دا کہنے جی ویکھو جیڑا اللہ نے نبی پاک نو عطا فرما دیتا وہ تے غیب نہیں رہا تو پھر کیوں آدھے ہو نبی غیب جان دیں؟ تو میں کہ اللہ تو سارا کچھ جان دا نا. کہ جی ہاں, تو میں کہیں کیوں آدھے ہو اللہ غیب جان دا؟ میں کہ اس اپنی سمجھن واسطے گل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور تو غیب جان دا جڑ اسا نہیں جان دیتے. اللہ دے نبی اللہ دی عطا نالو غیب جان دیں جڑ اسا ہائے 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 سبحان اللہ. پتہ نہیں ہن غیب دے سنگ ہوندے ہو سن. بخاری شریف پڑھا ہیں وہ جیلم دے وچ خبیث بیٹھا میرے دا جیل میں وعدہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں کہ تو بابی نہیں؟ کہ نہیں. میں کہ پھر تو حرامی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ کوئی یہ جب یہ جڑا بابے تو بغیر آ گیا. یہ تے حضرت آدم علیہ السلام دی خصوصیات چوئے, یا حضرت عیسیٰ پاک دی خصوصیات چوئے بغیر باپ دے پیدا ہونا. ساڑھے وچوں تو کوئی بھی نہیں. گل پلے پہیے کوئی نہیں. بابے آلے ہو. آخر نہیں میرا مطلب ہو رہا, میں کہ پتر میں نے بھی پتا مطلب ہو رہے تینوں سٹ مارنی آئی. گل سمجھے نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. لوگوں نے دھوکہ دے دیں. میں نے کہا میں علمی کتابی بات کرنے لگا ہوں اور کتاب بھی وہ ہے جو بابے نے ترتیب دی اور کتاب کا نام ہے بخاری شریف. توجہ ہے کوئی؟ وہ بھی بابے نے کی. ذرا توجہ کرنا. بخاری شریف بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 59 کتاب الصلاۃ, اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102. حضرت ابو ہریرہ راوی, یہ بخاری شریف میں دو جگہ روایت موجود ہے پہلی جلد میں, صفحہ 59 پہ بھی صفحہ 102 پہ بھی. راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پڑھائی نماز. پچھلی صف میں ایک صحابی نے غلطی کی, نیا نیا اسلام لائے, تعلیمات اسلام سے کامل واقفیت نہیں, نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی. جو ہی میرے نبی نماز مکمل کی نا تو میرے نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی طرف منہ کر کے فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا, تو سا کیس سمجھ دو میں صرف اگے ویکھدا.
اس چک دا نا کے وے 224 ور پالا بڑے بندے با کمال ہے فی الحال تے ترپالا تھلا دبے پہ کو سبحان اللہ بول دے شول دے کوئی نہیں ہے. یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، پہلی جلد پڑھ رہا ہوں، کتاب الصلاۃ صفحہ 59 سے پڑھ رہا ہوں، اور پہلی ہی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102 سے پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو پھر انہوں بخاری شریف اردو والی نے چاہ لوائے وہ جی وہ تصفہ 10 سے آستے تھا ہے ہی کوئی نہ، توجہ کوئی نہیں ہے. ہاں کتاب الصلاۃ بخاری شریف جہاں بھی کھولیں اس میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی، اور کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ کھولیں اس میں بھی حدیث. یہ بخاری شریف میں پہلی جگہ دو جگہ پہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا ترون قبلتی ہاؤنا، فرمایا میرے غلاموں تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں میں بس تقریر ختم کرنا کرتا اجے تے تقریر آدھے چی نہیں پہنچی تو تو سنجی میں بول دے پہ ہو، بس گول مول کم کی تھی پہ ہو. اگلا جملہ میں انتہائی آہستہ پڑھنے لگا آپ دی زوردار سبحان اللہ سنن واسطے. میرے نبی فرمایا فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے نبی فرمایا میں نو اللہ دی قسمیں تسا میرے پچھے کھلوتے ہوں دے ہو، میں تو آڑے آگے کھلوتا ہوں نا، رخ میرا قبلے آلے پاسے ہوں دا، لیکن میں اللہ دی قسم میں نہ تو آڑے رکوع میرے کل چھپے ہوئے نہ دل دی کیفیت چھپی ہوئی ہے. لیاؤ کس کو علم کا خمار ہو بہت زیادہ، اس کی بناوٹی توحید کو میں 5 منٹ میں رگڑ کے رکھ دوں گا. یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. میرے نبی کھڑے مصلی پہ ہیں، رخ قبلے کی طرف ہے. یار امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ کی برچھی پیوست ہو گئی، نکل نہیں رہی تھی. کہا ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں. نماز شروع کی دوران نماز برچھی نکالی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کس نماز کی کس حالت میں برچھی نکالی گئی. اتنا خشوع و خضوع. نماز ہو مصطفیٰ والی، نماز ہو مصطفیٰ کی، اور خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا. لیکن آپ اندازہ فرمائیں خشوع و خضوع میں بھی فرق نہیں، رجوع اللہ میں بھی فرق نہیں، اور رجوع الخلق میں بھی فرق نہیں. جس لمحے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں وہاں بھی خشوع و خضوع میں فرق، اور اپنے غلاموں کی دل کی کیفیت پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. بھائی دل ایک ہو تو ایک وقت میں کامل توجہ ایک کی طرف رہ سکتی ہے. میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، شاید آپ پہلی دفعہ سماعت کرنے لگا ہوں، لیکن انشاءاللہ لطف آ جائے گا. بخاری شریف والشمس تجری لمستقر لہا کتاب التفسیر، اس کے تحت امام بخاری کا حدیث لاتے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ جو سورج ہے نا روزانہ غروب ہوتا ہے، غروب ہو کے 7 آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور کل کے لیے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ کل مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے طلوع ہونا ہے. یہ اب امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث لکھ دی. اب آ جائیے مشاہدہ کیا ہے. مشاہدہ کیا ہے بھئی؟ مشاہدہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے بیک وقت سورج غروب نہیں ہوتا، ڈوبتا کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. اب اس وقت آپ کے پاس ٹائم کیا ہے؟ 11:30. تو جناب 13 گھنٹے کا فرق امریکہ کر لیں آپ. وہاں اس وقت صبح کو کتنے بج گئے ہوں گے؟ وہاں صبح کے 12 بجے ہیں. اب وہاں جناب یہاں آدھ رات ہو رہی ہے، وہاں سورج چوٹی پہ ہے. گل پلے کوئی نہیں پئی. مشاہدہ یہ ہے کہ سورج کامل طور پہ پوری دنیا سے بیک وقت غروب نہیں ہوتا، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو کہیں نہ کہیں ہے نا. حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ روزانہ ڈوبتا ہے، اور 7 آسمان پر عرش کے نیچے اللہ کو کل کے لیے. مشاہدہ کیا ہے کہ پوری دنیا سے بیک وقت غائب کہیں نہ کہیں. ہون مسئلہ حل کرو. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. توجہ کوئی نہیں ہے. اللہ
ٹھیک ہے تو ستھن چھوٹی رکھو وڈی رکھو تو اپنی مرضی دی گل ہے، دین نال مذاق نہ بناؤ نہ اپنی اوقات رہو، دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، توجہ ہے نا؟ ہاں شارح بخاری امام قسطلانی اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی میں اس کے ساتھ آپ نے حل کیا، فرمایا دوستو یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے نا یہ بالکل حدیث میں کوئی شکم نہیں، ضعف نہیں ہے، لیکن جو مشاہدہ ہے اس سے بھی کوئی انکار ہے، اب تطبیق دو نا، کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ فرمایا سورج کی ہیں دو حیثیتیں، ایک ہے سورج کی ٹکیا، جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ جس طرح یہ چاند کو دیکھ لیں یہ ٹکیا سی نظر آ رہی ہے نا، اسی طرح سورج کی بھی ٹکیا ہوتی ہے نا، فرمایا ایک ہے سورج کی ٹکیا یہ جو سٹرکچر سامنے نظر آ رہا ہے، ایک ہے سورج کی روح، یہ جو سورج کی ٹکی ہے نا شارح بخاری امام قسطلانی کرتے ہیں یہ سامنے کھڑی ہے، اور جو سورج کی روح ہے نا وہ عرش کے نیچے ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور کل کے لیے اجازت مانگتی ہے کہ مشرق سے چڑھنا ہے یا مغرب سے۔ سبحان اللہ۔ اب شارح بخاری فرماتے ہیں کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے کہ وہ ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے جس لمحے اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی نا ٹھیک اسی لمحے ساتوں آسمان پار ادھر اس ٹیکیا کو کنٹرول بھی کرتی ہے اور وہاں سے فیض بھی اس کو دے رہی ہوتی ہے، اور یہ فیض دنیا میں اب یہ اتنا مسئلہ مشکل نہیں ہوگا کہ مدینے سے حضور کیسے سنتے ہیں، یہ کیسے دیکھتے ہیں، ذرا توجہ کرنا بھائی۔ سورج فرمایا ایک ہے سورج کی ٹکیا یہ ہے آسمان دنیا پہ، دوسری ہے سورج کی روح یہ ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور جس لمحے یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے نا ٹھیک اسی لمحے یہ سورج کی اس ٹکیا کو کنٹرول بھی کر رہی ہے، اور صرف کنٹرول نہیں کر رہی ہے اتنی دور سے تو وہ کنٹرول کر لیتی ہے، سورج کی روح اتنی دور سے اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہے اور فیض بھی دے رہی ہے، اور فیض ادھر دنیا میں بھی روشنی پھیل رہی ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں یہ ہے سورج کی روح، فرمایا بندے خدا مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہائے 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 اذا دخلت فی المسجد فإنه علیہ السلام یحضر فی المسجد۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب مسجد میں جاؤ حضور کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرو کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مسجد میں موجود ہے۔ چبل قسم دے لوگ، چبل قسم دے کھچ کھائی پہنے نا کھچ ٹائی، اچھا حضور نو آجن ناجن سمجھ دے ہو تو وقت مچلے چا کیوں کھلون دے ہو، میں کہتے ہیں کھلوا چھوڑا ایک کھچن دین نو ککھ نہیں سمجھے اے میں گردنہ ودائی پھر دیں تو لوگاں دا ایمان مجائی پھر دیں۔ اور بھئی حاضر ناظر دا قیدہ ساڑھا تا ساڑھے کل پوچھنا حاضر ناظر دی تعریف کے وے تو اپنے طور تے کھچا ماردہ رہا تیری گل کے سننی ہے۔ حاضر ناظر کا ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور جسمانی طور پہ یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے جسم حطر کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں، روحانی طور پہ تصرف پوری کائنات میں اس طرح جس طرح کی تھیلی ہوتی ہے۔ اور صحیح اور رجال حدیث جو شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے نے فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے کر دی، فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے کانما انظر الی کفی ہذی، میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی تھیلی ہوتی ہے۔ حاضر ناظر کا یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن تو سنجڑی شاہ ساڑے متھے لا دیو بھئی ٹھیک ہے جی، چونکہ تو فرما رہے ہو میں کہ تو بک رہے ہو، فرماتے ایسا رہے ہیں، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ کسی پر تہمت لگانا دین کے معاملے میں بہت بڑا جرم ہے۔ تمہارے اختلاف مسلکی ہے وہ اپنی جگہ، تہمت نہ لگاؤ، کسی کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، اور پھر یہ بھی کہہ دوں کوئی نعت خان یا نقیب کوئی چھلا مچھا پیر ہن تو اس نو حجت بناؤ، میں کو اس نو لمحہ پاؤ تو دی تشریف کٹو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں
اسا کسی جنات خان نقیب تے پیرو نہ جان دے، قرآن و حدیث ہاں ہم اس کو جانتے ہیں جو شریعت کا چوکیدار ہے۔ سبحان اللہ ہارا لول جھلول ساڑھے متھے نہ لاؤ نا کہ فلاں پیر صاحب بریلویاں دے پیر، میں کہ لمحہ پو بات سمجھئے کہ نہیں ہے؟ جڑا کچھ جاہل آدمی ہے ساڑھے متھے نہ لاؤ، ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو شریعت کا چوکیدار ہے۔ بس توجہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری فرماتے ہیں آئے ہائے ایل ان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا جدوں گھر جاؤ نا تو حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا کرو، کیونکہ ہر گھر دے اندر روح مصطفیٰ موجود ہے۔ اس واسطے سنیو اللہ دا واسطہ اپنے گھرن پاک رکھ، گھر دے وچ گانا وجانا تو پہلے حیا کرو کہ روح مصطفیٰ موجود ہے، ڈرامے فلمہ لان تو پہلے حیا کرو کہ روح مصطفیٰ موجود ہے، کوئی خلاف شرع کم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچو کہ روح مصطفیٰ موجود ہے، حضور نو تکلیف ہو سی، کم وہ کرو کہ مصطفیٰ وے کہ خوش ہوں کہ میرا غلام میری اتباع کرے۔ اپنے گھران دا ماحول پاک رکھو، حضور دی شریعت دا حیا کرو، گھران چ نماز نو پابندی کرواؤ تاکہ مصطفیٰ خوش ہون کہ میرا غلام گھر دے اندر جناب اپنے بچیاں تے بچیاں تے عورتوں بھی نماز پڑھا رہا، گھر دے اندر قرآن کی تلاوت نو فروغ دیو تاکہ روح مصطفیٰ مسرت ہوئے۔ بات پلے پڑی تو سامع نزید سے ہم توجہ کرنا، بات طویل ہو گئی ہے، میں نے کہا بخاری شریف ہے، چلو ایک اور حدیث بخاری شریف کی پڑھ لیتا ہوں، پہلی جلد ہے، صفحہ 453 ہے، راوی حضرت عمر ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 453 ہے، راوی حضرت عمر ہیں۔ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ، فرمایا حضور بیٹھے ممبر تے اسانو خبریں دیونیاں شروع کیتیاں، کتھو عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا، اور کہاں تک بتایا؟ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، مصطفیٰ بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک، تو میں کہ صرف اتھو ہی تک نہیں اگو بھی تک، منازلہم، جنت کے اندر جس جنتی کے لیے رب نے جس جگہ کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں غلام جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو پھر تو میں اور دو شعر پڑھی چھوڑا، حدود طائر سدرا حضور کس کا عقیدہ ہے، کس کس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں کس کس کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، تو سارے پڑھو۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے گئے، کہاں غیر شمو اللہ حضور جان، بھائی حضور جانتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، کہاں ہے شمو اللہ حضور جانتے، بروز حشر شفاعت کریں گے چل کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چل کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر
حضور خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے. خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور بات پہلے پڑھی ہے. اب اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی غیب جانتے ہیں. فرق دو آیتیں تصویر کا پہلا رخ، دو آیتیں تصویر کا دوسرا رخ. اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی غیب جانتے ہیں. فرق تاکہ شرک نہ ہو. ہون بول سو تو سا کیونکہ میں میرا خیال ہے تقریر کو 2 گھنٹے دے نیڑے لگ گئی ہے. یہی مسئلہ تو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی طور تے غیب جاندا تے اللہ دے نبی اللہ دی عطا نال غیب جاندا. توجہ ہے کوئی نہیں؟ اچھا کل کوئی جناب والا چھلا مچھا آ جاسی، اچھا جی وہ ذاتی طور پہ تو عطائی طور پہ تو اس کو سجدہ کرو تو ذاتی طور پہ ہوگا، تو ولیوں کو سجدہ کر دو تائی. میں کہنا میرا پتر نا گل سمجھئیے نا. اللہ کی خاص صفات میں اللہ کا کوئی شریک، وہی میں توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، توحید فی الصفات کے ضمن میں نے عرض کیا نا، اس کی خاص صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بات پلے پڑی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. تو جو ہے کوئی نہیں ہے جو اجازت دیو تو قرآن پڑھا چاہا پڑھا. سورۃ المومنون، سورۃ اللہ دا قرآن. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ فرماندہ اسا مٹی وچوں انسان نو بنایا. اچھا بنا کے تو پھر مالک کیا کیتا وَنَفَخْتُ فِيهِ ادھ وچ اسا پھونک ماری. اور لفظ خلق بھی تو لفظ نفخ بھی. ہون سورہ آل عمران دی آیت نمبر 49 پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کغیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں میں مٹی چو پرندہ بنانا تو فانفخ فیہ تو میں وہ پھونک ماردا. ہن لفظ خلق ادھر بھی ہے، لفظ خلق ادھر بھی ہے، لفظ نفخ ادھر بھی ہے، لفظ نفخ ادھر بھی ہے، صفت خلق ادھر بھی ہے، صفت خلق ادھر بھی ہے، صفت نفخ ادھر بھی ہے، صفت نفخ ادھر بھی ہے. فرق کرو. توجہ کوئی نہیں، توجہ ہے کوئی نہیں. فرق قرآن خود کر دیتا بِإِذْنِ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں یہ طاقت اللہ میں. نبی تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا. میں کہا پتر پورا پرندہ تیار ہے. گل بھلے بھئی کوئی نہیں. اور وہ بھی قوم کول پوچھیا، قوم کول پوچھیا بھئی دسو کیڑا پرندہ بنانا. قوم آکھا چمگادڑ مڑو. اپنی قبیلہ انہوں نے یاد آیا جیڑا نبی تمو مارے چمگادڑی اور کیش ہے. میں کوئی چام چرڑیوں سمجھ کوئی نہیں آئی. اچھا چام چرڑی دے ایک اور مسئلہ، اس نو چاننے اندھیرا نظر آندہ تو اندھیرے چاننا نظر آندہ. ان دا بھی کم یہی ہویا کھلوتا اے بھی پٹھے چل دے. قوم آکھے چمگادڑ بناؤ تو عیسیٰ علیہ السلام قوم دی ڈیمانڈ تے اے مٹی چکی انہوں گنیا چمگادڑ دی شکل بنائی فانفخو. آکھے جی اللہ اڑائیے. میں آکھے تو میرا بھی عقیدہ، لیکن میں نے یہ دس یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 فانفخو فی. عیسیٰ فرمانے میں وہ پھونک مار. اے پھونک کے
کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ میں کوئی ایویں ہواج گل نہ کر رہے میرے بھائی، یہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 49 پڑھ رہے ہیں. اپنے ایمان لسو بھئی مٹی چو آپ ہی پرندہ بنایا تے فانفخو فی، اس دے وچ پھوک کیوں ماری؟ انہیں بنا کے آخر دے مالک میں بنا چھوڑا انہوں اڑا دے، نہیں، اللہ فرمایا تیری پھوک کی چیزوں زندگی رکھی ہے، پھوک مار. عیسیٰ علیہ السلام مٹی پھونک ماری، سچ مچدہ فیقون طیرا، سچ مچدہ پرندہ بن کے. نہیں ان باب فرید تو کم بہت اتنے چلا گیا، فرمایا تھے پھونک مار سچ مچدہ پرندہ بن کے اڑ گیا نا، فیقون طیرا، فرمایا سچ مچدہ پرندہ بن کے. اچھا اے دسو انہیں انوکھی کون دیندہ؟ اللہ. اے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام کو ابری الحکمہ، پیدائشی انہ میرے کو لے آؤ، پیدائشی انہ میں اس نے کھان دینا. سبحان. امام فخر الدین رازی فرمانے ہیں روزانہ 50,000 مریض آندے سن تو شفا پا کے جاندے سن. والابرسا کوڑ والے مریضوں کون ٹھیک کردہ؟ اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں والابرسا جڑا کوڑ والے مریض میرے کو لے آؤ. گل پلے پئی ہے. اچھا مردے نو زندہ کون کردہ؟ تو اے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سیکنڈ لاس جملہ وحی الموتا، عیسیٰ پاک فرمانے ہیں مردے میرے کو لاؤ میں زندہ کردہ. 4 مردے مرے ہوئے بندے جناب قوم لے یگو رکھے تھا، آپ نے ہاتھ پھیرے طور پہ. سبحان. تو جے اجازت دیو تو میں یہ آیت پوری چکر وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. عیسیٰ فرمانے ہیں جڑے تُساں گھران کھا کے آئے تو پیٹاں چھے، میں ادھی بھی خبر رکھدا تے جڑا گھران چھپا کے رکھ کے آئے گل پلے پئیے کوئی نہیں تو جو ہے کوئی نہیں ہے تو جو ہے نا اے ہون ان بیچاریاں دی اتنی وہ لوز سسٹم ہے نا کہ ایک عیسائی انہاں دے سامنے کھلو ونجے نا بیچاریاں دی پوزیشن نہیں کہ اس نے جواب دیا. جی جی عیسائی چ پوچھ لوے نا کہ جی تواڈے نبی اکھیں دیندے اس جڑا جواب ہے تانوں پتہ نا. جی بالکل. اچھا ایک سی تواڈے نبی کوڑ والے مریضاں نوں ٹھیک کر دین، اس دا جڑا جواب ہے میں اللہ میری زبان تے ہی نہ آنے جڑے دا ہونا. سمجھی تواڈے نبی مردے نوں زندہ کر سکدے ہیں، اس دا جڑا جواب ہے تانوں پتہ. میں کہ عیسائی تاکسی نے پھر جناب او عیسائی ہو کیونکہ تواڈا قرآن ہے، ساڈے عیسیٰ علیہ السلام نوں اللہ شانہ بخشی ہیں تو جا ساڑھے کو لاوے بھی تواڈے نبی انہیں وکھیں دیتیاں. تو جناب مسند ابو یعلا پڑھو، حضرت قتادہ تیر لگا تے اکھ دا ڈھیلا بار تے ہتھ ڈھیلا چاہ کے نہ حضور دی بارگاہ چھوڑیاں اے تیر لگا تے اکھ نکل گئی تے شادی نوی نوی کیتی ہے تے زنانی تانے مارسی. حضور فرمایا صبر کر جنت ملسی ہے. سونے اکھ میری طلب تے عطا چکر تے جنت اپنی عطا تے عطا چ فرمایا. سونے نبی ڈھیلا چکیا تے اندر رکھیا. مسند ابو یعلا اور خصائص الکبریٰ دونوں میں فغمض عینہ براحۃ فکان لا یدری ای عینیہ اصیبت. صحابی رسول اللہ خدا جی قسم خالی ڈھیلا حضور انجا خالی یار پھیرا نا پتہ ہی نہیں لگتا اکھ نکلی کیڑی ہے. تب میں آکھے جب بخاری شریف تھی تو ٹھنڈ پوندی ہے تو بخاری شریف پڑھ لو. جدوں کعب بن اشرف یہودی نو حضور نو قتل کرواؤن واسطے عبداللہ بن عتیق نو بھیجیا تے جناب وہ سیڑھیوں اتر دے انہاں دے پیر پھسلے تے اے لٹ ٹوٹ گئی. حضور دی بارگاہ سونیا تواڈے گستاخ نو تے قتل کیتا پر لٹ ٹوٹ گئی. حضور ایک فرمایا کوئی مسئلہ نہیں اگے کر لت اگے کیتی خالی ہاتھ پھیریا. میں کون انہاں دے سر تے قرآن رکھو یہ ما فوق الاسباب مدد ہے یا ما تحت الاسباب مدد ہے. قوم نو بے وقوف تے چبل بناندے تو آپ سب تو بڑی چبل ہیں. یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں ہو سکتی، ما تحت الاسباب ہو سکتی ہے. میں کہ خالی ڈھیلا اندر رکھ کے خالی یہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ یہ ما فوق الاسباب ہے. ما تحت الاسباب تے تاں ہوئے جمع جنابی والا ڈاکٹر کل جاؤ وہ پورا آپریشن کرے تے میڈیسن استعمال کرے تو وقت آکھے جنابی آنکھ دا نور پچھو ختم ہو گیا یہ ہے یا نہیں؟ تو آڈا تو انج پچھو ختم ہویا ویا نا تو ہننا پہ آنکھ دا تو جو کوئی نہیں ہے. اس واسطہ تو روشنی دینا اس پنڈیوں آیا
تھوڑی جڑی ڈم لائٹ تیز ہو جاسی انشاءاللہ ہاں لیکن ذرا تھوڑا جڑے میں روشنی دے رہا لو تو نہ پیا خدا کوئی نہیں توجہ کرو ہائے 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 ماں فوقلا میں نے کوئی پنڈلی اے میرے دوست قاری مختار غفوری صاحب بیٹھے انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا انہاں دی جناب لٹ ضائع ہو گئی ہن اے اج کتنا عرصہ ہو گیا جی 1 سال ہو گیا تے اج تک سیٹ نہیں پہ ہوندے دعا کرو اللہ تعالی انہوں نے صحت عطا فرما یہ بڑا علی شان مدرسہ چلا لینا 18,000 اور کئی سینکڑے طلباء نے انہیں حافظ بنایا تے جناب کئی بڑے جناب ماہر ڈاکٹروں کو پھر چکے ہیں جناب اج تک وہ ٹنگ ایک تے کٹی بھی گئی اور ریشہ بن گیا وہ اج تک نہیں ڈاکٹر آدھن جناب والا ہون مزید پراسس ہے تو میں آکر ڈاکٹر مصطفیٰ بھی آئے انجے خالی اب پھیریا سمجھ کوئی نہیں آئی یہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے بخاری شریف حدیث ہے حضرت جابر فرماتے ہیں پانی مک گیا تو حضور دی بارگاہ چھوڑے پانی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا پھر یا نبی اللہ توڑا لوٹا تھوڑے جا پانی ہے سے حضور صرف اپنی انگلیوں اس لوٹے چپائیاں میں کہ لوٹا کوئی رائیوین ڈالا نہیں ہے یہ رسول اللہ دا لوٹا تو نئے نون لیگ والا لوٹا نئے عمران خان والا لوٹا نہ تحریک انصاف والا لوٹا یہ محمدی لوٹا خالی جناب والا ہاتھ اندر حضرت جابر فرمانے 1400 بندیاں وہ تھوڑا جب پی بھی لیا مشکیزیں بھی بھر لیتے وضو بھی کر لیتے انجا دا انجا میں کہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے واہ 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 سبحان اللہ اس دیوتے تھے اتنی جنابی والا حدیثان میرے کل ختم نہیں ہونی حضرت جابر دعوت بھی کی تھی آئی نا وہ تھوڑا جا آٹا تھا تھوڑا جا سالن تو جنابی والا سینکڑے صحابہ کھا گئے تو سالن بھی انجے تھے آٹا بھی انجے یہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے لال سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ فرماؤ ہاں بھائی میں آدھا جی اتنی مکانے چ نہیں آنی ہیں اتنے دلائل ہیں ذرا توجہ کرو دائیں بائیں ہو جاسی میں اپنے ذرا موضوع ترہ ہونا چاہنا تو میں کیا عرض کر رہا صاحب دی خدمت کوئی یاد ہے بھئی لفظ خلق ادھر بھی ہے لفظ خلق ادھر بھی ہے صفت نفخ ادھر بھی ہے صفت نفخ ادھر بھی ہے ادھر عیسیٰ علیہ السلام انہوں پہ اکھی دینے تو مصطفیٰ کریم اچھا ادھر عیسیٰ علیہ السلام فرمان دیں والابرسا کوڑ آلے مریضوں میرے کو لے آؤ میں کوئی جڑا مصطفیٰ دا منن آلہ ہوئے ذرا سنو عیسیٰ علیہ السلام میں نسا سارے نبیوں دا احترام دلو کر دیا میں کہ وہ ہاتھ پھیر کے کوڑ آلے مریضوں ٹھیک کر دیا ہے نا تو سونے نبی فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام میرے مدینے دی مٹی کوڑ آلے مریضوں مال چھوڑو بھی ٹھیک ہو ویسی بلکہ وفاء الوفاء امام سمودی میرے نبی فرمایا والذی نفسی بیدہی ان فی غبارہا شفاء من کل دائن میرے سونے نبی فرمایا میں انس رب ذوالجلال دی قسم جد قبض قدرت میری جان ہے میرے مدینے دی مٹی ہر بیماری دا علاج موجود ہے امام زرقانی فرمانے نے مٹی آج بھی جناب شفا موجود ہے مدینے منکر نو کل بھی نفع نہیں تا آج بھی کو نہیں ہونا نفع اسی نے اسی جڑا نبی نفع باق سمجھی توجہ ہے کوئی نہیں ہائے 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 اللہ اکبر بھئی قرآن مجید کی مزید آیات بھی ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میرے نال ڈرائیور بھی کوئی نہیں تو میں اکلہ ڈرائیو کر کے پنڈی بھی بھیجنا تو سویرہ جمعہ بھی پڑھانا تو میں اسے تے اکتفا کردہ ویسے اگر برکت واسطے ایک حدیث بھی پڑھ چھوڑا اتتیائی نا بھئی اللہ بھی کریم نبی بھی کریم اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم اللہ بھی جناب والا شکور نبی بھی شکور اوہ بڑی سونی گل امام عبدالوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد الجواقیت والجوائر میں انہوں نے لکھی فرمایا جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی معراج کی رات اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے نا انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت حضور اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے صرف گزرے نہیں سارا متحلقم بصفاتہا جن جن صفات الہیہ سے مصطفیٰ گزرے ان صفات سے خود بھی متصف ہو گئے فیضا مر علی الرحیم کان رحیمہ حضور رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے او علی الکریم کان کریمہ کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی کریم ہو گئے او علی الغفور کان غفورہ غفور کے پردے سے گزرے تو خود بھی غفور ہو گئے او علی الشکور کان شکورہ شکور کے پردے سے گزرے تو خود بھی شکور ہو گئے او علی الجواد کان جوادہ جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی جواد ہو گئے وہاں قضا فما یرجع من ذالک
ذالک المعراج الا وفی غایت الکمال، حضور ابھی معراج سے واپس نہیں آئے، تمام دنیاوی اخروی کمالات حضور کے قدموں کے نیچے رہ گئے، حضور آگے۔ اس کی تائید میں یہ ساری آیتیں جو پڑھ دی ہیں آپ کی خدمت میں، لیکن بخاری شریف میں اس سے اگلی بات ہے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرکاع باب التواضع، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میرے اللہ نے فرمایا سونیا جڑا میرے کس ایک ولی دے متعلق دل میل رکھے، ولی کی بات کر رہا ہوں، ہر پیر طریقت گڑبڑ شریعت کی نہیں، پتہ ہی سمجھے کوئی نہیں ہے، ہاں اور رابر شریعت تو زیادہ گڑبڑ شریعت آ گیا، سمجھ آئیے نا، ہم کسی ایسے پیر کے روادار نہیں ہیں، لتر مارو جے پیر نو جڑا شریعت نو دھکا دے وے، بات پلے پئی ہے، توجہ کرنا ذرا، فرمایا جو کسی ولی کے متعلق دل میل رکھے، اللہ کہتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی بنتا کیسے ہے؟ ایک من کم از کم سنگل اوڑ لوے، اچھا چلو کو 5-7 کڑے پا لوے، ان کڑے پانا لے ولی بن گئے، میں کہ کڑے تو زنانیاں پہنیاں ولی کتھو پہنے، توجہ کوئی خسرے تو بن گئے، انہوں اگلا سٹیپ زنانی بنن دی توجہ کرو ذرا، توجہ کوئی نہیں ہے، ہائے 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 کتنا افسوس کی بات ہے یار، آپ لوگوں بھی اللہ کا واسطہ آنکھیں کھولو، ہر ایسے بدمعاش کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دیا کرو جو پھو پھکا جناب شروع کر دے اور شریعت کا کوئی لحاظ اور حیا نہ کرے، توجہ کرنا۔ ولی بنتا کیسے ہے؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، یہی بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکاع باب التواضع، اسی سے اگلا جملہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ فرائض کی ادائیگی میں جم جائے میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں۔ ولایت اللہ کے قرب کا نام ہے، کڑے پہننے کا نام نہیں۔ اس سے اگلا جملہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر جب وہ نفلی عبادت میں بھی کثرت شروع کر دیتا نا، حتی احبہ، میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس حدیث کا سیکنڈ لاسٹ جملہ، فرمایا یہ ممکن نہیں جس نے مجھے کمایا ہو، میری بارگاہ میں محنت کی ہو، وہ مجھ سے سوال کرے اور میں خالی پلٹا دوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ المقام، فرمایا جب بندہ طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ کنت لہ سمعا و بصرا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کان تو دے پہلے بھی سن، اکھاں تو دیاں پہلے بھی سن، یہ اللہ کیڑے کناں دی گل کر رہا ہے کیڑی اکھاں دی گل کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا جب بندہ اپنی سماعتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور شریعت کی تابعداری میں اس کو لگا دیتا ہے تو پھر ان کانوں کی ان سماعتوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ سامع القریب والبعید، یہ دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَ لَهُ، جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے، حرام کا منظر دیکھنے سے، ڈرامے فلمیں دیکھنے سے بچاتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایک ایسا نور اس کی آنکھوں میں بھر دیتا ہے، رأى القریب والبعید، یہ آنکھیں دور و نزدیک سے پھر برابر دیکھتی ہیں۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، جب انسان اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لیتا ہے، خلاف شرع کاموں سے روک لیتا ہے اور اپنی استعداد، قابلیت، اپنی صلاحیت وہ شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور اس کے ہاتھوں میں بھر دیتا ہے، قادر علی تصرف فی الشعب والسال القریب والبعید، معاملہ دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، معاملہ مشکل ہو یا آسان، فقیر حق دور و نزدیک برابر تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔
ایسے واسطے تے جناب امام بہقی نے دلائل النبوہ بھی لکھا اور امام ابو نعیم نے بھی دلائل النبوہ لکھا، امام عبد الرؤوف منافی نے طبقات الکبریٰ بھی لکھا، اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء لکھا تے آل حدیثاں دے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی تقریم المومنین دے صفحہ 61 تے 62 تے بھی لکھا کہ بھئی حضرت عمر جناب مسجد نبی دے ممبر تے کھلوتے نے تے 1400 کلومیٹر دور نہاون دے پہاڑاں حضرت ساریہ لشکر اسلام دی کمانڈ پہ کر دینے تے جناب والا پہاڑ دی دوسری طرف وہ لشکر جناب والا حملہ آور ہونے لگا تے حضرت عمر مسجد نبی دے ممبر تے کھلو کے جمعہ دا خطبہ دینے فرمانے یا ساریت الجبل اور ساریہ پہاڑ دی طرف بیگ۔ اب ہون توجہ کرنا اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء لکھ دا کہ اس سے محفل مولا علی بھی بیٹھے سن تے ایک بندے نے مولا علی دی کان نے چاہ کہ عمر نو کیا ہو گیا، وہ 1400 کلومیٹر دور تے حضرت عمر ہے جناب مسجد نبی، تو مولا علی فرمایا چپ کر، جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے کم پورا کر کے چھوڑ آل حدیثاں دے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی صاحب وہ تقریم المومنین دی صفحہ 61-62 تک لکھ دین کہ جیڑی غار جو حضرت عمر دی آواز بلند ہوئی آئی نا، صدیاں بعد لوگ بھی اس غار کو برکت لین جان دے رہے، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی، سوچ دے رہا سو بھئی آج کیے سنے ہیں توجہ ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی شانیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اور اللہ کے محبوب نبیوں اور ولیوں میں جو شانیں ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ یہ ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیں، شرک دا کڑاکت ایتھے ہی نکل جاندہ۔ بات پلے پئی؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تقریر لمبی ہو گئی ہے، اللہ اس پورے علاقے پہ کرم فرمائے۔ آپ جتنے آل محبت دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی جو مسجد کے سین میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اللہ سب کو خیر و برکت، اللہ اس پورے علاقے کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ دوسرا خطاب ابھی حضرت کے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ ملک پاکستان کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب فیصل آباد سے آپ خطاب فرمائیں گے۔ بھائی اٹھنا نہیں، تشریف رکھیں صاحب احباب، بیٹھ جائیں، قبلہ کا بھی حکم ہے ویسے بھی بیٹھ جائیں۔ مہمان آئے تھے، مہمانوں کی عزت کرو، آپ بیٹھو، میرا سفر لمبا، میں اس واسطے معذرت، تو سنبھانا نہیں تو میں اٹھنا کوئی نہیں۔ تشریف رکھو سارے، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، مہربانی بیٹھ جاؤ۔ تو تسی بھی حضرت جی تشریف رکھو، قبلہ بیٹھ جاؤ۔ ایک میری مہربانی کرنی ہے، یہ دھکے والے احترام میں نہیں چاہیے، بندہ منع بھی کرو یار بیٹھ جاؤ، پھر بھی ہاتھ چومڑ چٹن پہ سنور آنے، اس واسطے کوئی بندہ میں ملن واسطے نہ اٹھے، سلام نہ کرے، محفل جاری ہے، پڑھو جی درود و سلام پڑھو ذرا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت شروع کر دیتے ہیں، دو شعر پڑھ کے پھر اپنے مقابلے نہیں جی میں مقابلہ دکھا لوں، تقریر کرنی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان سلام، شمع بز میں ہدایت جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان۔ خطیب صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت کبریٰ اللہ مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب کو میں خود دعوت دیتا ہوں، تو سنبھیا بلے آؤ جی تشریف لے آؤ، اٹھنا نہیں ہے بھائی۔ ذرا صوفہ کے کر ماشاءاللہ جی۔
ये थे जनाब हज़रत इल्लामा मौलाना पीर गफरान महमूद सियालवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने पुरवकार खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। किबला के हुक्म पे हज़रत साहब किबला ने हुक्म किया एक रुबाई सैयदा खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पेश करके किबला की तरफ माइक करूँगा। मोहब्बत से जो सुनता बैठा दाएं हाथ फजा में बुलंद करके नारे तकबीर, अल्लाह वो हाथ सलामत रखे जो बुलंद हो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत। तरे ज़हरा ते एक दुआ करिए बीबी करन कबूल ते पै मुल जावे। तरे ज़हरा ते एक दुआ करिए बीबी करन कबूल ते पै मुल जावे। पढ़ता रमा में नाता सुनते रहन हजूर बड़े इंज दा माहौल ते पै मुल जावे। तरे ज़हरा ते एक दुआ करिए बीबी करन कबूल ते पै मुल जावे। खादिम आले पाक इतहार दे हैं जेड़े लागे बेअदबा नूं नहीं होण देंदे। इस दर के खादिमों की बात करके माइक हजरत की तरफ करना चाहता हूं। खादिम आले पाक इतहार दे हैं जेड़े लागे बेअदबा नूं नहीं होण देंदे। लजपालां दा करम है मेरे उत्ते, मुश्किलां विच नहीं घबराउण देंदे। जदों इन्हां दे कन्नी आवाज पै जाए मन्नण वालियां नूं फिर नहीं रोण देंदे। चक्की ज़हरा पाक बतूल दी पीण वाले जिन्हां चौण ते सुबह नहीं होण देंदे। चक्की ज़हरा पाक बतूल दी पीण वाले जिन्हां चौण ते सुबह नहीं होण देंदे। आइए अहबाब जी वकार आपके पुरजोर नारों में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हजरत इल्लामा मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब जिनका तल्लुक पंजाब पुलिस से है। पुरजोर नारों में इस्तकबाल कीजिए दोनों हाथ उठा के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गज के नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अली के नाम पे दोनों हाथ बुलंद, जिन्होंने गोटे पकड़े हो गोटे छोड़ के मौला अली के नाम पे दोनों हाथ बुलंद कीजिए। क्योंकि पंचतन पाक नाल मत्था ना ला बैठी, पंचतन पाक नाल मत्था ना ला बैठी। दुनिया इच कोई इन्हां दे जोड़दा नहीं। अली दा वास्ता दे दुआ मंगी, रब अली दा वास्ता मोड़दा नहीं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गज के दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, वजू सुबह को कराओ अली अली करके। माएँ अगर चाहती हैं नेक हो बच्चे उन्हें फिर दूध पिलाओ अली अली करके। नाराए हैदरी। हजरत इल्लामा मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब अपने पुरवकार खिताब से हमारे दिलों को